بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رحمت سحر، وقت سحر، رحمتوں کا نزول، رحمتوں کا ورود۔ رمضان المبارک پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ، عشرہ نجات۔ عام طور پر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے عشرے میں کون سی دعا پڑھیں، دوسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھیں، تیسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھیں۔ احادیث مبارکہ میں عشروں کی الگ الگ دعائیں یہ تعلیم نہیں ہوئیں، بلکہ جو عشروں کا تعارف کروایا گیا تو ان عشرے کے مضمون کے مطابق، اس عشرے کے موضوع کے مطابق پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اب ایک ایسی دعا جو قرآنی دعا بھی ہے اور آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، قرآن حکیم میں بھی مذکور ہے، اس دعا میں تینوں عشروں کی دعائیں بھی شامل ہیں، اور وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا کا جو ابتدائی حصہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ دنیا میں بھلائی کوئی بھی ہو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس دعا کا پہلا حصہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ تو دنیا کی بھلائی تو اللہ کی رحمت ہے، اور بھلائی جس شکل میں بھی ہو وہ رحمت الہی کا مظہر ہے۔ لہٰذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پہلے عشرے کا مضمون اس میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا عشرہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت کی بھلائی نصیب فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی مغفرت کر دی جائے، یہ ہے آخرت کی بھلائی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اور دوسرا عشرہ ہے ہی عشرہ مغفرت، اور آخرت کی بھلائی مغفرت ہے، لہٰذا وفی الآخرۃ حسنہ یہ دوسرے عشرے کا موضوع ہے۔ تیسرا عشرہ ہے جہنم سے نجات۔ اب اسی دعا کا تیسرا حصہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، اور بندہ دعا مانگ رہا ہے اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ گویا کوئی شخص اگر یہ دعا پڑھتا ہے رمضان المبارک میں تو اس دعا کے اندر تینوں عشروں کی دعائیں موجود ہیں۔ پھر دعا محض رسم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دعا حقیقتاً ایک سفر ہے جو انسان خطاؤں سے نیکیوں کی جانب کرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خالق کائنات کے حضور عجز و نیاز کے ساتھ اس کا فرما بردار بن کر جائے، کیونکہ ہم اللہ کے حضور اگر بے دھیانی میں، عدم توجہی کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے تو وہ دعا ثمر بار نہیں ہوگی۔ اور دعا کی اہمیت تو یہ ہے کہ قرآن حکیم
کا آغاز پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اس کے ناموں میں ایک نام ہے سورۃ الدعا، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے مضمون میں ایک دعا بھی ہے، اسی لیے اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ تو دعا انسان کا جوہر ہے، دعا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور دعا وہ منزلت ہے کہ جو گنہگار انسان کو شرف کلیمیت بخشتی ہے، فیضان کلیمیت بخشتی ہے کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر عشرہ رحمت میں جب دعا مانگی جائے تو ایک جانب اللہ سے آپ رحمت مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے بھی بھلی ہو۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بھلے ہیں تو اللہ کی جانب سے آپ کے حصے میں بھلائی آئے گی۔ اگر آپ کی ذات سے لوگوں کو حسنات ملتی ہیں تو اللہ کی جانب سے بھی آپ کے حصے میں حسنات آئیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بھی معاف کیا جائے گا۔ لہٰذا عشرہ رحمت میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے رحمت مانگے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے کے اوپر جو رحمت ہو اس سے حسد کرنے لگ جائے۔ کسی بندے کے اوپر کوئی رحمت ہو تو وہ اس کو ناگوار گزرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو اللہ کی رحمتوں میں دیکھیں اور آپ خوش ہوں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر رحمتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے اوپر اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں میں فراوانی فرمائے گا۔ رمضان المبارک میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا ورود ہوتا ہے۔ شیاطین عموماً راہ حق سے بہکاتے ہیں، شیاطین بھی قید ہوتے ہیں۔ اب راستہ کتنا آسان ہو گیا کہ رحمت اتر رہی ہے، رحمت سے دور کرنے والے شیاطین قید ہیں، اور قلیل عبادت کا کثیر اجر بھی مل رہا ہے۔ اور پھر بھی بندہ اگر رحمت حاصل کرنے میں ناکام رہے، اس سے بڑی کیا محرومی اور اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ دن میں بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، رات میں قیام اللیل کر کر سورۃ تراویح، پھر بندہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، کنٹرول کرنے سے مراد یہ کہ احکامات الہی کے ضابطے میں خود کو لے کر آئے۔ رمضان المبارک یہی تو ریاضت ہے کہ جب رب کہے کھاؤ تو کھاؤ، جب رب کہے کہ نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر یہ عادت پیدا کرو، اپنی زندگی میں یہ ڈسپلن پیدا کرو کہ ہم اپنی زندگی کو بے لگام نہیں چھوڑیں گے، بلکہ جیسا ہمارا رب حکم دے گا ہم ویسا کریں گے، جو کام کرنے کا حکم دے گا اس کو ادا کریں گے، جس کو ادا کرنے سے روکے گا وہاں ہم رک جائیں گے۔ اور ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہم سے کبھی ایسا تقاضا نہیں کرتا جو ہم نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ ہم سے وہی تقاضا کرتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کو راہ اعتدال پر لے کر آئیں، احکامات الہیہ کا پابند کریں، تاکہ ہم پستیوں سے بلندیوں کی جانب سفر کر سکیں۔ اور یہ سفر جاری ہے، کل انشاءاللہ تعالی اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔